الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین کرام اور عزیز دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے مبارک مہینے سے یا مقدس زندگی سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسی مقدس اور برکت اور رحمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ ہر کام کاج سے، ہر مشغولیت سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اور رمضان کے دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا معمول بڑھ جاتا تھا، اور دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے جسم کو تھکا دینے والی عبادت کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی انہی کی امت میں ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کے سنتوں پر عمل کرتے چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری آپ کی ہر امت کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کے لیے روزے رکھنا، عبادت کرنا، تراویح پڑھنا اور دوسرے اعمال خیر کرنا رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بڑی لمبی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تاکید میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رمضان کا مبارک مہینہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 30 دن کے روزوں کو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا۔ 30 دن کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجوں میں تقسیم کر کے ہمارے لیے، آپ کے لیے عبادت کو اور زیادہ آسان کر دیا۔ سب سے پہلا درجہ، پہلا عشرہ، شروع کے 10 دن، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ آپ جتنا چاہے اللہ سے رحمت مانگ لو، اللہ کی محبت مانگ لو۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نیکی کی توفیق دے دے
اور نیکی پر آپ جم کر عمل کرو، ہمیشہ کی نیت کر لو۔ اور رمضان کے شروع میں اگر آپ نے ایک ترتیب بنا لی اور ایمان والوں نے ایک ترتیب بنا لی کہ ہمیں اس ترتیب سے رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ گزارنا ہے، اسی ترتیب پر دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے ہماری آپ کی زندگی۔ پہلا عشرہ اور پہلے کے 10 دن مکمل ہو گئے، دوسرے 10 دن ہم اور آپ اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرے 10 دن کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے درجے میں رکھا ہے۔ مغفرت ہر انسان کی تمام اعمال سے اوپر ہے۔ انسان کا عمل اللہ کے یہاں اخلاص کی بنیاد پر دیکھا جائے، انسان کی نیکیاں اللہ کے یہاں اس کی نیت کے وزن پر دیکھا جائے، اس کی نیت کا اعتبار اس کے عمل میں دیکھا جائے۔ اور جو عبادت ہم کرتے ہیں، جسمانی عبادت، نماز پڑھتے ہیں، سنت و نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر روحانی عبادت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے نام میں ایک ایسی کشش ہے، اللہ کے نام میں چھپی ہوئی ایک ایسی طاقت ہے، اللہ کے نام میں چھپی ہوئی ایک ایسی برکت ہے، اللہ کے نام میں چھپا ہوا ایک ایسا راز ہے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات اور ساری چیزوں کو بنایا، خود انسان کو پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ کسی لفظ میں ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کہتا ہو یا الحمدللہ کہتا ہو یا اللہ اکبر کہتا ہو یا کلمہ شہادت پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہو، مختلف طریقے ہیں اللہ کے ذکر کرنے کے اور مختلف طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے۔ جب انسان الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ ناموں سے اور الگ الگ درجے کے اعتبار سے اللہ کو یاد کرتا ہے، مرد یا عورت، تو پھر فرمایا کہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آتا ہے اور اس کی زندگی پھر بدلتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد میں، جیسے ہم رمضان کے شروع میں تھے تو ہمیں کچھ تکلیف ہوئی عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں، لیکن جو رمضان کے دوسرے تیسرے دن گزر گئے روزے کے، تو پھر روزے کا احساس انسان کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اللہ کی محبت میں اس طریقے سے کھو جاتا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اب مجھے بھوک ہو رہی ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اب مجھے پیاس ہو رہی ہے، اور اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اب کیا ٹائم ہوا، اور یوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے نام کی برکت ہے جس کا ہم اور آپ اور مسلمان اور امت اور اللہ کے بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں اپنی صبح اور اپنی شام کرتے ہیں، اس کی یاد میں دن اور رات گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ہے کہ جب ہم انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا سکون دیتا ہے، ایسا بے پرواہ کر دیتا ہے دنیا سے کہ صرف آخرت کی یاد ہوتی ہے، صرف اللہ یاد آتے ہیں، اور اس کی زندگی میں بھی، پھر اس کے بولنے چالنے میں بھی، پھر اس کے رہنے سہنے میں بھی، پھر اس کے ڈھنگ اور چال میں بھی، اس کے پھر ملاقات میں بھی، اور اس سے پھر ملنے میں بھی، پھر اس کے کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، پھر وہ اللہ کے نبی کی سنتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کی فرمانبرداری آ جاتی ہے، اور یوں انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ رمضان اس لیے ہماری آپ کی زندگی میں آیا کہ رمضان کے ذریعے سے، رمضان کی برکت سے، رمضان کی رحمت سے ہم اور آپ نیکیاں کر کر کے اللہ سے اتنے قریب ہو جانا، اتنے قریب ہو جانا کہ ہماری
دل کی دھڑکن اللہ سنتا ہو اور ہم بولتے ہو اللہ سنتے ہو. ہم نماز اس طریقے سے پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے، یہ بدلاؤ جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر انسان دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. پھر اسے دنیا کی کوئی گرمی کی ضرورت نہیں، کوئی سردی کی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف پر اسے کوئی نقصان نہیں، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش پر اسے کچھ نقصان نہیں. بس ایک دھن لگ جاتی ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. ایسی زندگی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو رمضان کا مہینہ دیکھنا، اور بھوک اور پیاس کی احساس دلا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسے اور لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا صبح سے شام تک نصیب نہیں ہے، انہیں کھانا پین ہی نہیں رہا ہے کہ وہ کھائیں گے. لیکن تم اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میں ہوں اور اس کا بدلہ اللہ. اب اللہ روزے کے بدلے میں کیا دیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانے، یہ اللہ ہی بہتر جانے. ابھی چند دن پہلے جرمنی ایک بڑا ملک اور ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جرمنی میں ایک ہندو ڈاکٹر غیر مسلم ڈاکٹر، مسلمان بھی جاتے ہیں ہندوؤں کے ہاسپٹل میں اور غیر بھی جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں. وہ بڑا سرجن ڈاکٹر غیر کافر ہے، جو اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا اور اللہ کو کبھی مانتا نہیں، اس نے کبھی اللہ کا نام سنا بھی نہیں. اس کے پاس غیر مسلم بھی آتے ہیں علاج کے لیے اور مسلمان بھی آتے ہیں. دونوں کو علاج میں وہ بہت فرق محسوس کرتا تھا ڈاکٹر، کہ ایک ہی بیماری لے کر مسلمان آ رہا ہے، وہی بیماری لے کر غیر آ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے. مسلمان جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور غیر مسلم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ دیر سے اس بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں. اب اس نے بیماری پر سرچ شروع کر دی کہ کیوں مسلمان جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو مسلمان جلدی ٹھیک ہوئے ان کو ہاسپٹل میں ایک طرف رکھا، اور جو غیر دیر سے ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو ہاسپٹل میں ایک طرف رکھا. اب اس پر سرچنگ شروع ہو رہی ہے، ڈاکٹر کی انکوائری بیٹھ رہی ہے. یہ مسلمان وہی بیمار تھے اور یہ غیر وہی بیمار تھے، لیکن دونوں مسلمان جلدی ٹھیک ہو گئے 15 دن کے اندر، اور غیر کو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ 1 مہینے میں ٹھیک ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ جبکہ دونوں کو برابر دوائیں دی جا رہی ہیں، دونوں کی برابر رپورٹ ہے، لیکن مسلمان جلدی صحت یاب ہو رہے ہیں، مسلمان کی جلدی صحت تندرستی بن رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں کو بلا کر ڈاکٹروں کی ٹیم نے پوچھا کہ تم اس دوا کے علاوہ کیا کرتے ہو، کیا کھاتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری بیماری صحت میں بدل جاتی ہے اور جلدی صحت یاب ہو جاتے ہو. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس دوا کے علاوہ عام دوا استعمال نہیں کرتے اور کوئی وجہ نہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے ہم میں اور کافروں میں فرق. جو کافر نہیں کرتے، جو غیر نہیں کرتے، وہ ہم مسلمان کرتے ہیں. صبح سے شام تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. جب اس نے اللہ کا نام سنا تو جتنے غیر مسلم علاج کے لیے اس کے ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھے سب کو صبح میں 1 گھنٹہ اور شام میں 1 گھنٹہ، جتنے غیر مسلم علاج کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھے سب غیر مسلموں کو صبح میں 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کروایا جا رہا ہے ہاسپٹل کے اندر، کہ کہو اللہ 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 اللہ، کہو اللہ. 1 گھنٹہ 1000 غیر مسلم ایک جگہ بیٹھ کر، سامنے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور 1000 غیر مسلموں کا مجمع ہے جرمنی کے اندر، اور سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ. صبح میں 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ. یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں ماننے والے. 4 دن کے بعد جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ان کے اندر بیماری 30% سے زیادہ کم ہو چکی تھی. وہ جو پہلے بیمار تھے 3 دن پہلے جو بیماری کی رپورٹ تھی، چوتھے دن جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو 30% بیماری کم ہو چکی تھی ان کی 3 دن کے اندر.
اندر اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، جس چیز کو بھی اللہ کا نام لگے، اللہ اپنی نام کی برکت سے، اپنے نام کے چھپے راز سے اللہ اس چیز کو، جس نیت سے اس کو پڑھا جائے، جس نیت سے اللہ کو پکارا جائے، جس نیت سے اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب یہ رپورٹ آئی تو ڈاکٹروں کی ٹیم حیران اور پریشان ہے کہ یہ اللہ ہے کیا چیز، اللہ ہے کیا چیز۔ ابھی چند دن پہلے امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا ہے، سب سے بڑا غیر مسلم، ابھی اس کی عمر 60 سال سے زیادہ اوپر ہے، اب وہ مسلمان ہوا ہے۔ اسلام کو دیکھ کر، اسلام کو جان کر اور اسلام کو سمجھ کر، اللہ کے نام کو جان کر، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے، اور ہم مسلمانوں کے پاس پیدائشی طور پر قرآن موجود ہے، پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہیں، اور پیدائشی طور پر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے، باپ دادا کلمہ پڑھنے والے، لیکن جتنا فائدہ ہمیں قرآن سے نہیں پہنچ رہا، اتنا غیر فائدہ اٹھا کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے قریب کر دے، رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہم اور آپ ایک ڈسپلین کے جیسا زندگی گزاریں۔ رمضان کے اندر اگر آپ اور ہم ایک ترتیب سے زندگی گزاریں گے، آپ سوچیں کہ آج ہماری فجر کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو آپ سوچیں کہ ہماری آج فجر کی نماز کیوں نہیں ہوئی، اگر ظہر چھوٹ گئی ہے تو کیوں چھوٹ گئی ہے، کل کی ظہر مغرب چھوٹی تو کیوں چھوٹی ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اور نہ آئندہ آنے کا کوئی پلان ہے ہمارے پاس۔ ہم ایسے ہی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو پھر رمضان آ کر ہماری زندگی میں کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ جیسے 11 مہینے میں رمضان گزارے تھے، رمضان سے پہلے 11 مہینہ گزارے تھے، اگر وہی 11 مہینے والی زندگی ہم رمضان میں گزار رہے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک عبادت میں اضافہ نہیں، نیکیوں میں اضافہ نہیں، کسی کی ہمدردی میں اضافہ نہیں، عبادت میں اضافہ نہیں، نماز کی پابندیوں میں اضافہ نہیں۔ آج کی بات ہم مسجد سے ایک 6 آدمی اپنے گاؤں میں گشت کرنے کے لیے نکلے ہیں آج، تو ایک غیر مسلم ہم سے ملاقات کیا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمان، وہ پوچھا کہ آپ یہ 6 آدمی کیوں گشت کر رہے ہیں، گاؤں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا رمضان کا مہینہ ہے اس لیے ملاقات کے لیے آئے۔ تو وہ غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ نہیں، ضرور مسلمان ضرور رمضان میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، رمضان کے بعد نہیں بول سکتے۔ غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ مسلمان رمضان میں ضرور جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن رمضان کے بعد نہیں بول سکتے۔ تو صرف ہم رمضان کے مسلمان نہیں، رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں، رمضان سے پہلے بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے میں بھی مسجد تک نہیں آ سکتے، نہیں آتے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ جانے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب ہے۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر بھی مسجد تک نہیں آتے۔ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر بھی عبادت میں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رمضان کا مہینہ معلوم ہے، پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، جیسے پہلے 11 مہینے تھے ویسے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اور آپ رمضان کو ترتیب سے زندگی گزاریں گے، رمضان کے 5 وقت عبادت اور نماز کا پابند رہیں گے، تراویح کی پابند رہیں گے، قرآن کے پابند پڑھنے کے رہیں گے، ذکر و تلاوت ہم صبح اور شام کرتے رہیں گے، اور یہ ماحول جو مسجد میں ہوتا ہے ذکر و تلاوت کا، عبادت کا، نفل نمازوں کا، قرآن پڑھنے کا، یہ ماحول ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں بھی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور خوب کریں۔ بچوں میں بھی یہ ماحول ہونا چاہیے، بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے۔ ہم سب بڑوں کی یہ ذمہ داری، صرف میں نماز پڑھ لوں تو حق ادا نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ دعا کریں، آپ اللہ کو یاد کریں، آپ سنت و نوافل کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ بہن بیٹیوں کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار، آپ ذمہ دار۔
اللہ سے پوچھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کون بد دعا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، جس پر پورا قرآن نازل ہوا رمضان کے مقدس مہینے، جو نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے نبی، اللہ جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ نبی کہتے ہیں کہ جس کے زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام کا دعا دے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ پیچھے صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ معاملہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جبریل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جس مسلمان کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہلاک ہو جائے، اس لیے میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہیے سننے والے کو۔ نبی کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے پر فرشتے کی لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، بد دعا فرمایا۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر جس کی زندگی میں بڑھاپے میں اس کے ماں باپ مل جائیں، بڑھاپے میں اس کے ماں باپ مل جائیں، جس کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ زندے رہ جاتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے، اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں روزہ فرض ہے مسلمانوں پر، عبادت فرض ہے مسلمانوں پر، تراویح واجب ہے مسلمانوں پر، اس کے بعد فرمایا کہ اپنے مال میں سے اب صدقہ زکوٰۃ خیرات کرو اللہ کے نام پر۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے سب سے قیمتی چیز آج کے زمانے میں سونا اور چاندی مانا جاتا ہے، اس کے بعد پیسہ ہے۔ فرمایا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے وہ اس کی زکوٰۃ دے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، بیوی کے پاس ہے، اس کا شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو فرمایا وہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ اور جس کے پاس 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دے۔ جتنے کا خریدا تھا وہ حساب نہیں، اب جتنا پرسنٹ بازار میں اس کی قیمت ہے اس کی حساب سے زکوٰۃ دے۔ ابھی سونے کی قیمت تقریباً 67، ایک تولے سونے کی قیمت 67,000 سونا تولہ ہے بازار میں، اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کوئی صاحب اپنا پیسہ سونے کے علاوہ بینک میں جمع رکھے ہیں، 1 سال ہو گیا، 1 لاکھ روپیہ جمع ہے، وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، آرام سے قرضہ چل رہا ہے، فرمایا اس 1 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے جس پر 1 سال کی مدت گزر جائے۔ انگریزی تاریخ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، قمری تاریخ سے، چاند کی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم چاند کی تاریخ دیکھ کر روزہ شروع کرتے ہیں، چاند کی تاریخ دیکھ کر پھر عید کرتے ہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر کوئی صاحب 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کیے ہوئے، فرمایا وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو اس 1 لاکھ پر 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا پڑے۔ اگر نہیں دیے تو آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر زکوٰۃ نکل گئی پھر وہ مال پاک، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1000 روپے بینک میں رکھا ہوا ہے، 1000 روپے بینک میں رکھا ہوا ہے اور وہ خرچ نہیں ہوا اور 1 سال کی مدت ہو گئی ہے،
बैंक में अकाउंट में जमा पड़ा है, फरमाया 25 रुपया उसमें से ज़कात दे दो, आपका 1000 रुपया पाक हो जाएगा। इस हिसाब से आप ज़कात अदा करें। आपको अल्लाह ताला ने बहुत सा पैसा दिया है, कहीं डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक में अपने नाम से, जितना पैसा डिपॉजिट है बैंक में कैश के अलावा डिपॉजिट करके रख देते कि हम 5 साल के बाद लेंगे, हम 10 साल के बाद लेंगे, ऐसा भी डिपॉजिट होता है। फरमाया डिपॉजिट का जितना पैसा बैंक में जमा है और उस पर 1 साल की मुद्दत हो गई है, उस पर भी ज़कात वाजिब है। बैंक में सोना चांदी अपना रखते हैं हिफाजत के लिए, जिनको ज्यादा होता है वो लोग रखते हैं, जितना सोना बैंक में रखा हुआ है उस पर भी ज़कात वाजिब है। अभी परसेंट के हिसाब से ज़कात देना, 67,000 रुपया 1 तोले सोने की कीमत है। जितना सोना है उसके हिसाब से बाजार की कीमत लगाकर जितना हुआ उसका ज़कात अदा करना। अभी आज के ज़माने में प्लाटों का धंधा है। एक साहब अपना खुद मकान रखे हुए हैं और एक प्लाट खरीद करके रखा है कि जब बड़े हो जाएंगे, बेटियां हैं, जवान हो जाएंगी, तब वो प्लाट बेचकर शादी करूंगा। फरमाया कि उस प्लाट की जितनी अभी कीमत है और प्लाट लेकर 1 साल हो गया है, आपको अभी जितनी कीमत है उस प्लाट की मिसाल के तौर पर 10 लाख है, 10 लाख का ज़कात आपको अदा करना पड़ेगा। अपने ज़ाती मकान पर ज़कात नहीं, ज़ाती गाड़ी पर ज़कात नहीं, किराए के मकान पर ज़कात है। किराए की गाड़ियां आप चलाते हैं, उस पर जो किराया आता है और वो पैसा बचता है और 1 साल की मुद्दत उस पर गुजर जाती है, उस पर ज़कात वाजिब है। किराए के मकान में दिए हुए दूसरे लोग रहते हैं, उससे जो किराया आता है, अगर खर्चा हो गया ज़कात नहीं, अगर जमा हो रहा है और 1 साल की मुद्दत उस पर गुजर गई है, उस पर ज़कात वाजिब है। इस तरीके से अपने सारे माल का, सारी चीजों का ज़कात दें। और अगर आम तौर पर अभी एक माहौल बना हुआ है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को 1 करोड़ रुपए आएंगे। जितना इंश्योरेंस का पैसा जमा किया हुआ है आपने, 50,000, 1 लाख रुपया, जितना पैसा जमा किया हुआ है, तो अगर उसको 1 साल हो गया है, उस पैसे को इंश्योरेंस के नाम पर जमा किए हुए उस जितना पैसा जमा है वो सारे का हिसाब करके आपको ज़कात अदा करना पड़ेगा। नहीं तो आप मुजरिम हैं अल्लाह के। एक भाई का हिसाब होगा। कुरान कहता है, आप खोल करके देख लीजिए सूरह ज़िलज़ाल, कुरान की सूरह ज़िलज़ाल, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कि अल्लाह एक पाई का, एक ज़र्रे का हिसाब लेंगे अल्लाह क़यामत के दिन। कहाँ पैसा रखा था छुपा कर वो बताओ, उस पर भी आपको ज़कात अदा करना पड़ेगा। LIC बनते हैं, जितना पैसा बना है LIC का, अगर वो 50,000 है, 1 साल हो गया है, 50,000 का ज़कात अदा करना पड़ेगा। 1 लाख हो गया है, 1 साल की मुद्दत हो गई है, उस पर आपको ज़कात अदा करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप ज़कात अदा करें। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा जमा करते हैं आज के ज़माने में कि हमारा पैसा डबल हो जाए, थोड़ा हम पैसे से पैसा कमा लें। म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मिसाल के तौर पर 20 लाख जमा किया और फिर थोड़े दिनों के बाद वो 25 लाख हो गया, ऐसा होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा हुआ है और वहाँ पर आपका पैसा बढ़ रहा है, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया है पैसा, और वो पैसा लगाकर आपको 1 साल की मुद्दत पार हो गई है, फरमाया उस पर भी ज़कात आपको देना होगी। इन सारी चीजों पर आपको ज़कात, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिस पर ज़कात आपको देना होगा। ये एक इस्लामी टैक्स। एक साथी कहने लगे कि हम अभी मार्च के महीने में गवर्नमेंट को, यानी मौजूदा हुकूमत को, अपने डिपार्टमेंट हुकूमत को हमने टैक्स बनाया अभी मार्च के महीने में।
وہ تو ٹیکس بن لیا ہم نے، اب زکات نہیں دیں گے، وہ تو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، آپ کی نوکری کا ٹیکس ہے، آپ کے گھر کا ٹیکس ہے، آپ کی تنخواہ کا ٹیکس ہے۔ لیکن اللہ نے جو قانون بنایا ہے زکات کا، قرآن میں 300 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے زکات کا ذکر فرمایا، پہلے نماز کا پھر زکات کا، پہلے نماز کا پھر زکات کا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات ادا کرو، نماز پڑھو زکات ادا کرو۔ فرمایا یہ ایک اسلامی ٹیکس ہے جو ہم مسلمانوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ 100 روپے میں سے 2 روپیہ 50 پیسہ، 1000 روپے میں سے 25 روپیہ، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپیہ، کیا مشکل نہیں مسلمانوں کے لیے زکات ادا کرنے کی۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی 7.5 تولہ نہیں، چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں، دونوں تھوڑے تھوڑے ہے، 2 تولہ سونا ہے، 40 تولہ چاندی ہے، فرمایا سونے کی قیمت ملا کر اگر چاندی کے برابر ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اس چاندی کا بھی اس کے حساب سے زکات ادا کرنا پڑے۔ نہ سمجھ میں آئے علماء کرام سے پوچھ لیں، تاکہ آپ کی عبادت بالکل پاک اور صاف ہو سکے، آپ کا پیسہ بالکل پاک اور صاف ہو سکے۔ جہاں جہاں بھی پیسے لگا کر کے رکھے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دوست اور دوست مل کر اپنا پیسہ کہیں بزنس میں لگائے ہوئے ہیں، بزنس سے جتنا فائدہ آ رہا ہے اس پر 1 سال کی مدت گزر گئی ہے، فرمایا آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی۔ جانوروں کی الگ زکات ہے، اونٹوں کی الگ زکات، بکروں کی الگ زکات ہے، زمین کی پیداوار کی الگ زکات ہے، جو بارش سے بکتا ہے کوئی بھی چیز کھانے کی اس پر الگ زکات ہے، جو محنت کر کے کرنٹ سے یا بورویل سے پانی دے کر کھیت پکاتے ہیں اس پر الگ زکات ہے، بکریوں پر الگ زکات ہے۔ ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک متعین حد رکھا ہے کہ مسلمان جس کے پاس تھوڑے سے ایک قانون بنا دیا، اتنا ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، اس پر زکات نہیں ہے، اگر اس سے تھوڑا آگے بڑھ گیا فرمایا اب غریبوں کا خیال کرو، جو آپ سے نیچے درجے کے ہیں ان کو دو، اپنے پیسوں کا میل نکالو۔ اور اس کے بعد آخری بات فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ زکات نہیں دے سکتے، یعنی سید خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خاندان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خاندان والے اور سید خاندان والوں کا تعلق سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس خاندان سے ہے۔ یہ مقدس خاندان ہے دنیا میں جن کو زکات کا پیسہ نہیں دیا جاتا، جن کو زکات کے پیسے سے آپ مدد نہیں کر سکتے۔ اگر سید خاندان کے لوگ غریب سے غریب ہیں تب بھی آپ ان کو زکات نہیں دے سکتے، آپ ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں، آپ ان کو خوشی سے ایسے ہی مدد کرنا، لیکن زکات کا پیسہ نہیں دینا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم زکات کا پیسہ غریب خاندان، سید خاندان، ہاشمی خاندان کے غریب لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو زکات نکالا جاتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، مال کا میل ہوتا ہے، جب میل مال میں سے نکل جاتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، وہ میل اللہ نے ہمارے خاندان پر حرام قرار دیا ہے، وہ اللہ نے ہمارے خاندان پر حرام قرار دیا ہے۔